السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس پر بات کریں گے، آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس پر بھی ڈسکس ہوگی، اینڈ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جس میں ایلیٹ ویو تھیوری، ابھی کرنٹ ہم سائیکولوجی آف مارکیٹ پر کام کر رہے ہیں۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر ہم مارکیٹ کو دیکھیں تو اس وقت سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ اس وقت پرفارم کس جگہ پر کر رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ٹیکنیکلی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت لوکیشن مارکیٹ کی ہے کیا۔ ہم بہرحال اس پر بات کر چکے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت اوورآل جو ہے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر پرفارم کر رہی ہے، اور اس کے اندر میں نے بار بار ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ مارکیٹ کے نئے ہائیز بھی اس میں لگیں گے، نئے لوز بھی مارکیٹ لگا سکتی ہے، کیونکہ یہ فیز ایسا ہے، یہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے۔ سب سے پہلی جو چیز سمجھنے والی ہے تو یہ سمجھیں آپ، ٹیکنیکلز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی لوکیشن، اس کی ڈائریکشن، اس کی جو اس وقت امپورٹنٹ پلیس ہے وہ کیا ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں جو کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز بنتے ہیں نا اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں، وہ بنتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، وہ بنتے ہی اس وجہ سے ہیں جب بھی کوئی نیکسٹ سائیکل اسٹارٹ ہونا ہوتا ہے اور اس سے پہلے بہت ساری پرابلمز کو جب فیس کر رہی ہوتی ہے کوئی مارکیٹ، یا پھر اس مارکیٹ کی جو اکانومی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اراؤنڈ سرکمسٹنسز جو ہیں وہ مارکیٹ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، تو مارکیٹ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، ٹائم کو گزارنے کے لیے، ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ایک ایکومولیشن یا کنسولیڈیشن ایکومولیشن ایک فیز ہوتا ہے جس کو مارکیٹ پرفارم کر رہی ہوتی ہے، جس میں اپنا ٹائم سپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی موٹی بیچ میں جو کہ باہر کی ہوا لگ جائے، یعنی کہ کوئی اچھی خبریں بیچ میں آ جائیں تو اوپر کی موو بناتی ہے، جب اچانک بری خبریں آنے شروع ہو جائیں تو نیچے کی موو بناتی ہے۔ تو اسی طرح سے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کو، اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتی رہتی ہے۔ جیسے کہ اس کا لو اگر ہم دیکھتے ہیں 39,500 سے لے کر تقریباً 43,900 یا 44,000 تک ہائی ہے اس کے بیچ میں رہ کر مارکیٹ اسی ایریے کے اندر مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کے اندر پرفارم کر رہی ہے۔ یہ تقریباً 4,500 یا 5,000 کے اندر ایریا بنتا ہے۔ تو یہ جو 5,000 ایریے کے اندر رہ کر مارکیٹ کنسولیڈیشن ایکومولیشن پروسیس کو کمپلیٹ کر رہی ہے، تو یہ مارکیٹ کی ایک اپنا ایک فیز ہے، ایک ٹیکنیکلی وہ اپنے فیز کے اندر پرفارم کر رہی ہے۔ اس کا ریزن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس وقت انسرٹینٹی جو ہمارے ملک کے اندر ہے، پولیٹیکل پرابلمس بہت زیادہ چل رہی ہیں اور اکانومیکل ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ الارم کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اراؤنڈ دی ٹیکنیکلز جتنے بھی سرکمسٹینسز ہیں وہ ٹیکنیکلز کو سپورٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے ایک سائیڈ چینل میں چل رہی ہے، اور اسی سائیڈ چینل کو ہم کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کہتے ہیں، جس میں نئے لو بھی آتے ہیں، نیو ہائیز بھی آتے ہیں، لیکن وہ کسی اسپیسیفک ایریے کے اندر رہ کر کوئی اس کے اندر بڑی کوئی ریلی یا بڑی کوئی جس کے اندر اب کریش نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ فیز کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فیز جب کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک سائیکل اسٹارٹ ہوتا ہے، ایک پورا سائیکل اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت جو کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے یہ کسی زون کا یا کسی اسپیل کا تو ہے نہیں جو 1,000، 1,500 یا 500 پوائنٹ کے اندر رہ کر مارکیٹ پرفارم کرتی ہے، اور پھر اس نے کوئی 4-5 کی ریلی بنانی ہو تو اس کے لیے ہم بات کریں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو 1,000-1,500 کے اندر رہ کر پرفارم کر رہی ہے، زیادہ کیوں گر رہی ہے یا زیادہ کیوں چڑھ رہی ہے، وہاں تو سوال بنتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس جگہ پر یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ مارکیٹ نیچے کیوں آ رہی ہے، مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے، ہمارے شیئرز نیچے کیوں آ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے، اس کے اندر کنسولیڈیٹ ہوتی ہیں چیزیں، ایکومولیٹ ہوتے ہیں اسکرپٹ، اپنے ہائیز بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اسپیل بنا رہے ہوتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ۔ اب ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پر یہ دیکھیں، میں نے یہاں پر اس کو زوم کیا اور ایک یہ لائن کھینچی اوپر کی طرف، یہ ایک پورا سائیکل ہے، ٹھیک ہے، یہ لو سے اوپر کی طرف یعنی کہ 27,000 سے لے کے 48,981 یعنی کہ 49,000 تک، یہ ایک پورا سائیکل بنا، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں کمپلیٹ سائیکل۔ 5 ویوز کا ایک سیٹ بنا اور اس کے بعد کریکشن آ گئی، پورے ایک سائیکل کی کریکشن آ گئی 39,500 تک، اس کے آس پاس، ٹھیک ہے۔
تو ایک پورے سائیکل کی کریکشن آ گئی، تو اس سائیکل کے بعد پھر آگے جب نیا ایک سائیکل اسٹارٹ ہونا ہے تو اس کے لیے اگر کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے سامنے چیزیں بھی کلیئر ہیں کہ انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل پرابلمس کتنی زیادہ کریٹ ہوتی جا رہی ہیں، ہر روز ہر آنے والے دن پر کوئی نہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ سی چیز ہو رہی ہوتی ہے، اکانومیکل پرابلمس کتنی زیادہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جو کہ ریزروز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. تو مارکیٹ یہاں پر جو بھی کر رہی ہے، مارکیٹ اپنے مطابق پرفیکٹ کام کر رہی ہے، ٹھیک کر رہی ہے. یہاں پر یہ رونا دھونا بنتا ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ چل کیوں نہیں رہی، مارکیٹ نیچے کیوں آ رہی ہے، کیونکہ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہی ایسی ہے. اس وقت مارکیٹ کو ایسا اس وقت بیہیو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایسے حالات ایسے ہیں کہ مارکیٹ بھی مجبور ہے. اس وقت کوئی انویسٹر ہاتھ نہیں ڈالنے کو تیار، کوئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. مارکیٹ کیسے اٹھے گی؟ مارکیٹ والیوم مانگتی ہے، کون بندہ اس میں والیوم ڈالے گا؟ ایسے حالات کے اندر ہر بندہ اوائڈ کرے گا، ہر انویسٹر، ہر پلیئر سائڈ پر بیٹھ کر مارکیٹ کو دیکھے گا، حالات کو دیکھے گا. آگے چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آ کر قدم رکھے گا، ورنہ وہ سٹیپ بیک ہی رکھے گا. تو اس لیے نیا لو آتا ہے تو گھبرانے والی کیا بات ہے اس میں؟ یہ شیئر جو نیچے آئے ہوئے ہیں تو کیا یہ ختم ہو جانے، مارکیٹ ختم ہو جانی ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ جو ہوا اڑی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ، یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. ملک بھی چلے گا، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، ملک سروائیو کرے گا انشاءاللہ. آگے بہت ساری چیزیں بہتر ہونے والی ہیں اور بہتری کی امید رکھتے ہیں ہم. بہت ساری چیزیں اچھی ہوں گی اور آگے جو ہے ہمیں کوئی خاص بڑی پیمنٹیں بھی نہیں کرنی ہیں. پیمنٹس ہماری بہت زیادہ آگے کی ہیں. ابھی فی الحال ایسی پیمنٹ نہیں کرنی جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کوئی پرابلم کو فیس کرنا پڑے. تو یہ 2-3 سال بعد کے بعد پروسیس ہوگا. آئی تھنک 2024 یا اس کے بعد ہی کوئی پیمنٹس کا شیڈول شروع ہوگا. اس سے پہلے جو پیمنٹس ہیں وہ باہر سے یا ہمیں آنی ہیں ہمارے کنٹری کے اندر، وہ ریزروز کے اندر جو ہے ضرور ایڈ ہوں گی. تو آگے حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے. لیکن حالات کون آگے بہتری کی طرف بڑھائے گا؟ وہ ہم لوگ بڑھائیں گے نا. ہمارے اندرونی معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے پولیٹیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں. ہر بندہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں پورا ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اس لیے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر چیزوں کو سلولی گریجولی ایکومولیٹ کرنا چاہیے. جو ٹریڈرز ہیں وہ اسی طرح کی، جیسے مارکیٹ ابھی جو کہ نیچے کا لو مارکیٹ نے دیا ہے تقریباً 39,300 کے اراؤنڈ، اور ابھی ہائی اگر مارکیٹ نے دیا ہے 40,300، یعنی کہ 1000 پوائنٹ تو مارکیٹ ڈال چکی ہے. اگر 500,000 اور بھی ڈالتی ہے تو ٹریڈرز یہاں سے تو جو کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن انویسٹرز کی بات ہے، انہیں ایکومولیٹ کرنے چاہیے اسکرپٹ سلولی گریجولی. اس کا طریقہ کار بھی میں نے بتایا ہوا ہے اور بڑے ہی بیسٹ طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو ایکومولیٹ کرنا ہے. لیکن افسوس تو اس چیز کا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ تو اسی جگہ پر ٹریڈ کر رہی ہے نا، ایک لو ہے 39,500 کے اراؤنڈ، مارکیٹ تو اسی جگہ، لیکن شیئرز تو بہت زیادہ نیچے آ گئے ہیں. شیئرز کا نام لے کر بات کرتے ہیں. اب میں بھی یہاں پر اگر ایک بات کروں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں شیئر اتنا نیچے کیوں آ گیا، تو میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ سسٹم ٹیکنالوجی کا شیئر ہے، یہ اتنا اوپر کیوں چلا گیا؟ ٹھیک ہے، ابھی تو دیکھیں سائیکل تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوا، اس کا انڈیکس نے تو اپنا سائیکل اسٹارٹ ہی نہیں کیا، لیکن سسٹم نے اپنا سائیکل اوپر بھی بنا لیا جا کے. آپ دیکھیں اس نے جو لو دیا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کی، یہ دیکھیں یہ سسٹم شیئر ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کا، اس نے اپنا کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز بنایا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں کتنا بڑا ایریا اس نے کور کیا ہے، ہائی لو دیتا گیا. اب فائنلی اس نے دیکھیں لاسٹ ٹائم یہ ہائی لو کے ساتھ اس نے، اینڈ لاسٹ ٹائم اس نے جو لو دیا ہے وہ نیچے کا لو دیا، پچھلے لو کو بریک کر کے نیچے کا لو دے دیا. اینڈ نیکسٹ اس کے بعد جب اوپر اٹھا، اس نے اپنا سائیکل پراپر طریقے کے ساتھ اوپر جا کر بنا رہا ہے. وہ ابھی اس کو پروسیس کے اندر ہے یہ سسٹم، اس نے سائیکل ابھی کمپلیٹ کیا نہیں ہے، ابھی کریکشن لے سکتا ہے، پاسبل ہے، اس کے بعد آگے کنٹینیو کرے. تو یہ سائیکل اپنا آگے بنا رہا ہے. اٹ مینس کہ
انڈیکس کا سائیکل ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا, یہ اپنا آدھا سائیکل کمپلیٹ کر گیا اوپر. اس کے بعد ہم دیوان فاروق موٹر سے اس کو آپ دیکھیں, حالانکہ یہ اسکرپٹ ڈیفالٹر سیگمنٹ کے اندر ہے, لیکن اس کا ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن یہ کتنا بڑا اس کے اندر چلا. ٹھیک ہے, بہت بڑا ایریا, یعنی کہ اس نے بہت ٹائم اسپینڈ کیا اس کے اندر, لیکن بہت ہی چھوٹے ایریے کے اندر رہ کر بہت بڑا ٹائم اسپینڈ کیا اس نے. اگر آپ دیکھیں کہاں سے ٹائم اس نے اسپینڈ کیا, اور اس کا لو کیا ہے, جہاں سے اس نے اوپر کی ریلی بنائی 4-5 روپے سے اسٹارٹ ہوا ہے, تقریباً اوپر اس نے 17-18 روپے لگائے جا کر. تو یہ یہاں سے اوپر اتنا کیسے کیوں چلا گیا, سوال تو یہ بھی بنتے ہیں نا. لیکن سیدھی سی بات ہے, کوئی گھما پھرا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا شیئر نیچے چلا گیا کون سا اوپر چلا گیا. یہ اصل کوسچن نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کہاں کس لوکیشن پر مارکیٹ کی ٹریڈ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہماری چوائس جو ہے اسکرپٹ کی وہ کیسی ہونی چاہیے. میں نے یہ کلیئر کٹ یہ بات کر دی آپ کے سامنے کہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن پروسیس کو آپ اسی طریقے کے ساتھ لے کے چلیں, اپنی انویسٹمنٹ کو طریقہ کار کے ساتھ انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, میں نے پہلے کبھی بھی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو یہاں پر لائیو یہاں پر کبھی ایسی بات نہیں کی کہ آپ یہاں پر ایکومولیشن کریں. لیکن جب یہ ایک فیز اسٹارٹ ہوا ہے کنسولیڈیشن ایکومولیشن کا, تو یہاں پر آ کر میں نے آپ سے یہ بات کی کہ آپ اس کو ایکومولیٹ کرنا شیئرز کو اسٹارٹ کریں. 25% ابھی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, کمر ٹوٹ چکی ہے شیئرز کی. ابھی اگر آپ 25% انویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں نیچے آئیں گے اتنے زیادہ, اور زیادہ آتے بھی ہیں 25%, مزید کر دیں یہ 50% ہو جائے گا. اس سے زیادہ اور کیا شیئر گرے گا. ٹھیک ہے, تو باقی پھر بھی آپ کے 50% موجود ہوگا. ابھی فریش میں ابھی جب سے بات کر رہا ہوں ایکومولیشن پروسیس کو کنٹینیو کرنے کی, تو ابھی تو شیئرز بہت نیچے ہیں. میں نے بہت زیادہ پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کی نا, ریسنٹلی بات کرنا اسٹارٹ کی. تو ابھی اگر آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کبھی یہ جو کہ گھاٹے کا سودا نہیں ملے گا. انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی بہترین طریقے کے ساتھ آپ کو پروفٹ میں لے کر جائیں گے شیئرز. لیکن یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. اگر سمجھ کر چلیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. سب یہاں پر بات کرتے ہیں, اور بھی میرے ساتھی بہت زیادہ لوگ اگر ٹیکنیکلز پر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں, سب کو سنیں, اور لیکن آپ صرف اپنی کیا کریں, کیونکہ آپ کا شیئر, آپ کا پیسہ, آپ کی انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے لیے شیئرز خریدنا ہے. لاس بھی آپ کا, پروفٹ بھی آپ کا. لاس بھی آپ کرو گے, پروفٹ بھی آپ ہی کماؤ گے. آپ کا کوئی یہاں پر ذمہ دار نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی اور ہوگا, نہ میں ہوں گا. ہمارا کام ہے یہاں پر انالیسس کرنا, آپ کے سامنے چیزیں رکھنا. پھر آپ کا کام ہے جج کریں, اس کو دیکھیں کہ کہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے اور مجھے کہاں پر کیا ڈیسیجن لینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پلیز اس چیز سے آپ دور ہو جائیں کہ فلاں بندے نے کہا تھا کہ یہاں بائی کر لو, یہاں سیل کر دو. میں نے کبھی بھی اسکرپٹ یہاں پر شیئر اسی لیے نہیں کیا ہے کیونکہ یہی پرابلمس آتی ہیں کہ کوئی بھی اسکرپٹ شیئر کرو اور اوپر جائے تو واہ واہ, تھوڑا سا نیچے آ جائے تو بس بات ادھر ختم. پھر تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں. تو اس لیے بہت اوائڈ کرتے ہیں ہم کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. ہم جسٹ ٹیکنیکلی انڈیکس کو آ کر آپ کے سامنے انالائز کرتے ہیں, اور یہی چیزیں ہیں کہ آپ کو یہاں سے آئیڈیا ملے, آئیڈیاز آپ ڈیولپ کریں اور اپنی انویسٹمنٹ سیکیور طریقے کے ساتھ کریں. ہم تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کو پروسیس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے, اس طرح سے لے کر چلیں. کیا ایشو ہے اس میں؟ اگر آپ نے کوئی سال پہلے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اگر وہ نیچے اسکرپٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ 2 روپے 4 روپے چھوٹا اسکرپٹ ہے تو تھوڑا اور نیچے جا رہا ہے, تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, آپ صحیح جگہ بائنگ کریں. ابھی جو ہے ٹائم ہے, ابھی آپ بائنگ کریں, لیکن طریقہ کار کے ساتھ کریں, مسئلہ نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک کافی ہے آج کے دن کے لیے. آگے اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس میں بتا دیتا ہوں. ٹریڈنگ جو انٹراڈے والے ہیں ان کے لیے 40,000 نیچے سپورٹ ہے, اینڈ اوپر جو ہے 40,630. ٹھیک ہے, 40,630 اوپر ریزسٹنس ہے. اس سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے ساتھ آپ جو ہے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اینڈ انویسٹمنٹ والوں کے لیے کوئی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس نہیں ہے, ان کے اپنے ایک طریقہ کار کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوگی اور وہ اسی کو پروسیس کو کنٹینیو رکھیں گے. تو RSI بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا تھا, جس کی وجہ سے اس کا اوپر اٹھنا بھی بنتا تھا.
ٹھیک ہے، اور یہی چھوٹی موٹی ریکوری ہے مارکیٹ کے اندر بھی جو آ رہی ہے. کوئی حالات کوئی بہت زیادہ چینج نہیں ہو گئے، کوئی اربوں ڈالر باہر سے آ نہیں گئے جس کی وجہ سے مارکیٹ یہ 2-3 دن اٹھی ہے. یہ جسٹ ایک اپورڈ کریکشن ہے. اتنا مارکیٹ نیچے گری ہے تو اوپر کی کریکشن لے رہی ہے، سانس لینے کے لیے آئی ہے. تو اسی جگہ پر مارکیٹ جو ہے اپنا ٹائم لے گی جب تک چیزیں آگے کلیئر نہیں ہوتی ہیں. اس چیز کو آپ سمجھیں. اراؤنڈ ٹیکنیکل جو سرکمسٹینسز ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر کسی کو نو بلیم نو کلیم، یہ سب ختم ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے، فوکس کریں آپ اپنے اسٹریٹجی کے اوپر تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. آئی ہوپ کہ کلیئر ہے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.